بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈے اور پیاز پر سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں، انشاءاللہ عز وجل دولت آپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح آئے گی، آپ کے قدموں میں گر پڑے گی، ہر طرح سے رزق کی کمی پوری ہو جائے گی۔ آج آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کو کر لینے کے بعد جو میرے بھائی، جو میری بہنیں سالوں سال سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ سب سے مؤدبانہ طور پر گزارش ہے اس عمل کو میرے کہنے پر کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ عز وجل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے رزق، مال و دولت کی پریشانی فوری طور پر یہ عمل ختم کر دے گا۔ غیبی دولت آپ کو ایسے حاصل ہوگی آپ نے کبھی بھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ میرے تمام بھائی اور میری بہنیں جو چاہتے ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے مقصد کو پورا فرما دے، صرف 1 منٹ کا یہ عمل ہے، آپ کا 1 منٹ لگے گا۔ اس عمل کو کرتے ہوئے انشاءاللہ عز وجل آپ کے دل کی ہر تمنا، ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ جو چاہتے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی مل جائے، غیبی طور پر اللہ عز وجل کی مدد مل جائے، راتوں رات کاروبار دوڑنا شروع ہو جائے۔ جو شخص مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہے، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، برائے کرم اس عمل کو ضرور پڑھیں۔ جو مالی پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض دار دروازے پر بار بار آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی قرض کہاں سے ادا کریں، اس عمل کو کرتے ہی ایسے غیبی وسائل پیدا ہوں گے، ایسی غیبی مدد آئے گی اللہ عز وجل کی طرف سے، ہر طرح کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ انڈے اور پیاز کا یہ خاص مجرب عمل جو آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو آج ضرور کر لیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ یہ عمل اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے اور اتنا مجرب عمل ہے کہ پڑھنے والا فوراً مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے والا چند دنوں میں امیر و کبیر بن جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے والا اگر آج کسی سے لینے والا ہے، اگر آج بھیک مانگنے والا ہے، اگر آج لوگوں سے قرضہ لینے والا ہے، تو اس عمل کو کرنے والا کل دینے والا بن جائے گا، کل غریبوں میں بانٹنے والا بن جائے گا، کل غریبوں کی مدد کرنے والا بن جائے گا۔ انشاءاللہ عز وجل کبھی بھی دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ لوگ، رشتہ دار پوچھیں گے اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ ایک ہدایت بھی آپ کو کرتا چلوں محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بعض لوگوں کو سنا ہے کہ ہمارا فلاں مسئلہ تھا وہ پورا نہیں ہوا، فلاں ہماری حاجت تھی وہ پوری نہیں ہوئی، فلاں مقصد میں ہمیں کامیابی نہیں ملی، میں نے اللہ عز وجل کا وہ اسم مبارک اتنی بار پڑھ لیا، میں نے فلاں سورت کا وظیفہ بھی بہت بار کیا ہے، پھر بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، غور سے سنیے گا، شکایت نہیں کرنی، ناراض بھی نہیں ہونا، نا امید بھی نہیں ہونا، مایوس بھی نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے ہم نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی آپ کو ہماری ویڈیوز بہت ساری دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں ہمارے چینل پر۔ تو محترم دوستو، اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا یا پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوا، یہ وقتی طور پر فائدہ نہیں ہوا، محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آخرت میں آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے، بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ ایسا فائدہ ملے گا آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی کل محشر کے دن اس کو ان کا اجر دیا جائے گا۔ بندہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا، میں نے تو دنیا میں کوئی عمل ایسا نہیں کیا، آج مجھے اتنا زیادہ
اجر، اتنی زیادہ مجھے نیکیاں کیوں مل رہی ہیں، کیسے مل رہی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوگا کہ جو دنیا کے اندر تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی، یہ اس کا اجر ہے۔ تو محترم دوستو، یہ دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی، کوئی حاجت ہماری پوری نہیں ہو رہی، تو اس کا ثواب جمع ہو رہا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ عز و جل آپ کے گناہوں کو معاف بھی فرما رہا ہے۔ تو محترم دوستو، آپ نے نا امید بالکل بھی نہیں ہونا۔ اس رب کے ہاں دیر تو ہے لیکن اندیر نہیں ہے۔ آپ اس رب کے دروازے پر دستک دیتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ایک دن ضرور کرم ہوگا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے ہم بہت بے صبر ہوتے ہیں، ہم صبر بالکل بھی نہیں کرتے، حالانکہ میرا رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو محترم دوستو، آپ نے آج کا عمل ضرور کر لینا ہے، اور مایوسی کے ساتھ نہیں کرنا، نا امیدی کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ کیونکہ حدیث قدسی ہے، میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ عز و جل ویسا معاملہ فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ یہ عمل کرتے ہوئے، آج کا یہ خاص عمل، آپ اس کو کرتے ہوئے اگر یقین کامل کے ساتھ کریں گے، پورا بھروسہ رکھ کر، امید رکھ کر کریں گے، انشاءاللہ عز و جل میرا رب آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ جس حاجت کے لیے نیت کریں گے، میرا رب عز و جل آپ پر رحم و کرم کی برسات فرما دے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج یہ انڈے اور پیاز کا عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی مجرب اور مفید عمل ہے۔ جس نے بھی اس عمل کو پڑھا، اللہ عز و جل نے راتوں رات اس کی تقدیر کے بند تالے کھول دیے، اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اس عمل کو فقیروں نے پڑھا، اللہ عز و جل نے بادشاہی عطا فرما دی۔ غریبوں نے اس عمل کو پڑھا، اللہ عز و جل نے امیری عطا فرما دی۔ تنگ دستوں نے، بے روزگاروں نے، مایوسی میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے بھی پڑھا، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں نے بھی پڑھا۔ اللہ عز و جل نے راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول دیے۔ اللہ عز و جل کی غیبی مدد نے نصیب کے بند تالے کھول دیے۔ آج جو میرے بھائی اور میری بہنیں کہتی ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، مسائل حل نہیں ہوتے، حاجتیں پوری نہیں ہوتی، تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، آج کا یہ خاص عمل ضرور ایک بار کر لیں، ایک بار اس کو ضرور آزما لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ معجزات، کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کے کرنے کے بعد ایسے ایسے کمالات آپ کو نظر آئیں گے، ایسی ایسے عجائبات آپ کو نظر آئیں گے، ایسی ایسی غیب سے مدد آپ کو نظر آئے گی، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو محترم دوستو، میرا رب بڑا کریم ہے، اس کی رحمت سے نا امید کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خود ارشاد فرماتا ہے، اور ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں اس رب پر توکل بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے ان تینوں باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، مایوس بھی نہیں ہونا، نا امید بھی نہیں ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل بھی آپ نے کرنا ہے، اور صبر کا دامن بھی آپ نے نہیں چھوڑنا ہے۔ محترم دوستو، پھر دیکھیے گا اللہ عز و جل آپ پر رحمتوں کی برسات فرمائے گا، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کریں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی اور میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی اس عمل کو کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ
اس عمل کی برکت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ تو محترم دوستو، بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ نے عصر سے لے کر مغرب تک، یہ جو وقت ہوتا ہے اس کے درمیان کر لینا ہے۔ محترم دوستو، آپ نے ایک پیاز اور ایک انڈا اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ ہو سکے تو وضو کر لیں، باوضو ہو جائیں تو بہتر ہے۔ اگر وضو نہیں ہے پھر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو محترم دوستو، آپ نے انڈے کے اوپر الگ عمل کرنا ہے اور آپ نے پیاز کے اوپر الگ عمل کرنا ہے۔ تو محترم دوستو، یہ مختصر سا عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے انڈے کو اپنے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، اپنی ہتھیلی میں رکھ لینا ہے۔ تو محترم دوستو، آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر محترم دوستو، آپ نے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو، استغفر اللہ استغفار کو بھی 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اور پھر محترم دوستو، آپ نے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورہ کوثر ہے، اس کو بھی آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ تو محترم دوستو، آپ نے یہ پڑھ کر پھر 11 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے اس انڈے کے اوپر پھونک مار دینی ہے، دم کر لینا ہے۔ محترم دوستو، دم کرنے کے بعد اس انڈے کو رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے پیاز کو اٹھا لینا ہے۔ پیاز کو اٹھا کر یہ جو عمل آپ نے انڈے کے اوپر پڑھا ہے، 11 مرتبہ درود پاک، 11 مرتبہ بسم اللہ شریف، 11 مرتبہ استغفار، 11 مرتبہ سورہ کوثر، پھر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ کر محترم دوستو، آپ نے پیاز کے اوپر بھی دم کر دینا ہے۔ پھر پیاز کو نیچے رکھ لینا ہے۔ محترم دوستو، آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پھر دعا کرنی ہے، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی حاجتوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ جس نیت سے، جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل کیا تھا اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ دعا کرنے کی دیر ہوگی، ایسے ایسے کرشمات، ایسی ایسی غیبی مدد آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانے آپ کے لیے کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد فرمائے گا۔ محترم دوستو، یہ جو انڈا اور پیاز ہے، ان کا کیا کرنا ہے سن لیں۔ آپ نے پیاز اپنے گھر کی ہنڈیا کے اندر استعمال کر لینا ہے، اور انڈا ہے اس کو آپ نے اپنے سر کے اوپر سے 7 بار گھما کر، 7 بار وار کر آپ نے کہیں چھت پر رکھ لینا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی ننھی ننھی مخلوق اس کو کھا لے۔ محترم دوستو، یہ عمل کرتے ہی میرا رب آپ پر کرم فرمائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسی رحمتوں کا نزول ہوگا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔